السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم نے جہاں سے کل مطالعہ اپنا اسٹاپ کیا تھا وہیں سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کل ہم 15ویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 49 تک کا مطالعہ مکمل کر چکے تھے، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے آگے کی طرف چلیں گے، اور کوشش کریں گے کہ 16ویں پارے کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ آج جتنا بھی اس میں سے ہو سکے گا وہ انشاءاللہ وہ بھی مکمل کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ طریقہ کار ہمارا وہی ہے، شروع میں 3 آیات عربی میں تلاوت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیوس اردو میں ترجمہ پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ سجاد حیدر بھائی سے درخواست کروں گا تلاوت کے لیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ عالمگیر بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ آج مطالعے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ ذریت مینس آفسپرنگ اینڈ فالوورز، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ برا بدل مینس ایکسچینج۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، پرسنالٹیز۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ کامن ڈیسٹینیشن آف کرس اینڈ پنشمنٹ، ہلاکت کا گھڑا۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ جھگڑالو مینس یہ کیا لکھا ہے؟ کوئرلسم، جھگڑنے والا، آرگیور۔ جی۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں
بشارت مینس گڈ نیوز اور تنبیہ مینس وارننگ. مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آرسنل آف ایول ہتھیار. جی ان ہتھیاروں اور مطلب ہتھیاروں کا مطلب صرف وہ اس طرح کے ہتھیار نہیں ہیں بلکہ اس کا مطلب ہے تمام طرح کے ہتھ کنڈے یعنی کہ چالیں ٹرکس اور ان کے خلاف پلاننگز ہر چیز شامل ہے اس میں. جی کنٹینیو کیجیے. اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے. وارننگز. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، کورز، کیسنگ، جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، ہیوینس، ڈینسٹی. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا اور درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہ ان کی کرتوتوں پر مسچیف پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ، پنشڈ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک یہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. زمانہ دراز مینس لانگ ٹائم. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. سرنگ مینس ٹنل. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس سے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. ایک سیکنڈ یہاں ٹھہریے گا عالمگیر بھائی. اب یہ جو ہے نا تذکرہ ہو رہا ہے خضر علیہ السلام کا، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے نا کہ بندوں میں سے ایک بندے کو، اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ خضر علیہ السلام کوئی انسان مطلب وہ ہیومنز میں سے نہیں ہیں، کیونکہ آگے چل کے جو واقعات آئیں گے وہ تمام وہ واقعات ہیں جو انسانوں کے کرنے کے لیے جائز نہیں ہیں وہ تمام واقعات. اس لیے مفسرین نے جو ہے اس بات کو بیان کیا ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی مخلوق ہیں جن کو اللہ رب کریم نے مختلف کام اسائن کیے ہوئے ہیں. وہ اور اس طرح کی اور بہت ساری مخلوقات بھی ہوں گی. تو بندہ جو ہے قرآن میں صرف انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ دیگر مخلوقات میں سے بھی وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو مختلف کام اسائن کیے ہوئے ہیں وہ بندے ہی کہلاتے ہیں. وہ تو اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کی چیز کو سنیے گا. جی کنٹینیو کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں، وزڈم، جو آپ کو سکھائی گئی ہے. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے
اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، کریک۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چک، مسٹیک، بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا، ایکسکیوز، جی عذر مل گیا جی۔ عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، ہاسپٹیلٹی۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اباؤٹ ٹو فال۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب زدہ کر دوں، ڈیفیکٹڈ، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، بائی فورس چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔ سرکشی مینس ریبیلینس، جی ریبیلیسنس، جی جی ٹھیک۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ صلہ رحمی مینس کائنڈ اینڈ اوبیڈینٹ آف پیرنٹس۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں، میچیور، اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ اچھا یہاں آپ کو ایک دو نقطے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو صلہ رحمی کا پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو اصل ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں۔ لیکن یہ جو کانٹیکسٹ ہے، اس کانٹیکسٹ میں ہم نے چونکہ والدین کی تذکرہ ہو رہا ہے محض، تو میں نے اسی کانٹیکسٹ کے حساب سے ترجمہ پیش کیا۔ دوسرا ایک بہت ہی اہم نقطہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ مر گئے تو پھر ہماری اولاد کا کیا بنے گا۔ اور پھر اس چکر میں بہت سارے لوگ نا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جلدی پیسے جمع کرنے کے لیے کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے کہ بھئی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسپیشل ایک مخلوق بنائی ہوئی ہے کہ جس کو یہ کام اسائن ہوئے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلا جو بچہ تھا جس کو قتل کیا خضر علیہ السلام نے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ماں باپ دونوں نیک تھے، تو اس لیے بچے کو قتل کر دیا تاکہ وہ ان کو اچھی اولاد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری جگہ جہاں دیوار قائم کی گئی وہاں بتایا گیا کہ وہ جو بچے تھے، یتیم بچے، ان کا باپ نیک آدمی تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان یتامہ کی خبر گیری کس طریقے سے کی وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اس لیے وہ لوگ جو پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہم تربیت کیسے کریں، بچوں کو اچھا کیسے بنائیں اور بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کیا کریں، ان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر ماں اور باپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں اور خود نیک بننا شروع ہو جائیں تو پھر اولاد کی فکر نہ کریں. اولاد پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو سنبھالنے والا ہے. اس کے آگے مطالعہ کریں گے حفیظ الرحمان بھائی. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب، ریسورسز و وسائل بخشی تھی. اس نے پہلے مغرب ویسٹ کی طرف ایک مہم، ایک ایکسپیڈیشن سر و سامان کیا، ارینجمنٹ کیا. حتیٰ کہ جب سن سیٹ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی، بلیک واٹر ایجین سی ایشین سی ایجین ہے یہ. ایجین ہے، جی. اس نے سورج کے ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا سورج کو، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے اچھا کہا اے حفیظ بھائی ذوالقرنین. چند سیکنڈ کے لیے یہاں پہ ٹھہریے گا، میں اسے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہاں جی پر جو ہے نا ذوالقرنین کا تذکرہ ہو رہا ہے. ذوالقرنین کے بارے میں یہ کہ یہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا تھا، اور اسی میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ بھی آنے والا ہے ابھی آگے. اچھا یہ میں بتا دوں کہ ذوالقرنین اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ذوالقرنین کا جو سینٹر تھا، جو گورنمنٹ تھی، وہ ایران تھا. اگر آپ ایران سے دیکھیں گے اس کو تو ویسٹ بنتا ہے ایجین. ایجین سی وہ ہے کہ جہاں پر ٹرکی اور یونان کے درمیان کا جو سمندر ہے جو کہ میڈیٹرینین کے ساتھ لگتا ہے وہ ایجین سی ہے. اچھا یہ جو غروب آفتاب والی بات ہے نا وہ یہ کہ چونکہ ویسٹ کی طرف سورج جو ہے وہ سن سیٹ ہوتا ہے تو جب بندہ سمندر کے کنارے پہنچتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس پانی کے پیچھے سمندر جو ہے نا وہ ڈوب رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری ایکسپیڈیشن جو ان کی آگے آئے گی وہ ہے ایسٹ کی طرف، کہ وہ ایسٹ کی طرف گئے، یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹوورڈ سینٹرل ایشیا. اور تیسری جو ان کی ایکسپیڈیشن ہے وہ ہے جس کو ہم بلیک سی اور جو ہے وہ بحر خزر، کون سا سمندر ہے وہاں پہ ٹرکی اور رشیا کے درمیان میں بلیک سی کے علاوہ؟ میں نام بتاتا ہوں آپ کو. بہرحال ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ درمیانی علاقہ ہے جہاں پر پہاڑی علاقے ہیں، وہاں کا تذکرہ ہوگا یاجوج ماجوج کے حوالے سے. جی حفیظ بھائی آپ کنٹینیو کیجیے گا. تو اس نے کنال کی بات نہیں ہو رہی؟ جی سوئس کنال نہیں کیسپین ہے جی. کیسپین نہیں، سوئس کینال تو بحر احمر کے اندر ہے نا. میں بات کر رہا ہوں ٹرکی اور رشیا والی سائڈ کی، وہاں پر بلیک سی ہے اور کیسپین سی ہے، بحر افزر جسے کہتے ہیں. تو کیسپین اور بلیک سی کے درمیان کا جو علاقہ ہے نا وہ علاقہ ہے کہ جو کہ پیچھے سے جا کے رشیا کے ساتھ مل جاتا ہے ماسکو وغیرہ کی طرف، اور ایسٹرن یورپ کی طرف جا کے ملتا ہے وہ ایریا پیچھے کی طرف سے. جی کنٹینیو کیجیے گا پھر. تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت ہے، ایبلٹی ہے، بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب سن رائز کی حد تک پہنچ گیا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا یعنی شیلٹر کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یہ حال تو تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر ہم نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا
تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک آبسٹیکل ڈیم، ایک بند تیار کر دے؟ جی یہ پڑھ دیجیے گا حاشیہ نمبر 24، یہ حاشیہ ہے، ترجمہ نہیں ہے، جی پڑھ دیجیے اس کو۔ جی جی بالکل، یہ 24 ہے یاجوج اور ماجوج کا جو ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں، کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت کرانہ حملے کرتی رہی ہیں، اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ حزقیኤل کے صحیفے باب 38-39 میں ان کا علاقہ روس، توبل موجودہ توبالسک اور مسک موجودہ ماسکو بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی مورخ یونسپوس اس سے مراد اسیتھین قوم لیتے ہیں جن کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع ہے۔ بحر روم کے بیان کے مطابق نہیں، جیروم ہے، جیروم۔ جیروم کے بیان کے مطابق ماجوج کا ایشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے۔ ٹھیک، جی آگے چلیں۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، آئرن شیٹس دے دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دیکھا، برن دا فائر، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا، میلٹڈ کاپر انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا، بریچ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح، ویوز کی طرح ایک دوسرے میں گتھم گتھا انٹینگلڈ ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز، ایڈمنسٹریٹر، ون ہو مینیج افیئر، کارساز بنا لیں گے؟ اور ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، ہاسپٹلٹی کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد، یعنی انسکسیسفل، انفارچونیٹ پرسنز لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد، ایفرٹس راہ راست سے بھٹکی رہی ہیں، اور سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ حفیظ بھائی ایک سیکنڈ یہاں بھی ٹھہریے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے ہم سب کے لیے، یعنی یہ ہمارے ذہن کھولنے کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ جو بتا رہی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک راستے پر ہوں، بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن اس کی ایفرٹس بھٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور آخرت میں اچانک پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہماری ایج کچھ بھی ہو، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یعنی ہمارے پاس جو کمپیریزن ریفرنس پوائنٹ ہو وہ قرآن اور سننا ہو، تو پھر بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے، قومی پرابلم، کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنی بات کے اوپر بس ڈٹا ہوا ہے اور بالکل ضدی ہے کہ بس جو میں نے سوچ لیا، جو میں نے کہہ دیا یہی ٹھیک ہے۔
تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو اپنا اسٹینڈرڈ بنائیں اور اپنے ایک ایک نہ صرف عمل کو بلکہ اپنی سوچ کو بھی جو ہے نا اس کے مطابق ہم پرکھ کے دیکھیں کہ کہیں ہم کوئی غلط راستے پہ تو نہیں جا رہے. ادروائز یہی کیفیت ہوگی جو ان آیات میں بیان کی جا رہی ہے. جی آگے چلیے گا. جی متفق. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، اے نبی کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی انک بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی اتنی ہی انک سے آئی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، اے نبی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی. بعد ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی آپ اویلیبل ہیں؟ جی اس کے بعد سورہ مریم شروع ہو رہی ہے. سورہ کہف کمپلیٹ ہو چکی ہے جی یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صا. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی جب کہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا تھا. جی ڈاکٹر صاحب یہ نا زے کے اوپر زبر ہے، زکریہ ہے یہ. جی زکریا جزاک اللہ خیر. اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا انسکسیسفل نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما. وارث کہیں گے ہائر کو، جو میرے وارث بھی ہوں اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے. اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. جواب دیا گیا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. جواب ملا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. نشانی ادھر ہے سائن کو. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پیہم یعنی کنٹینیوس 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر، محراب کہیں گے پرائیویٹ روم کو، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. اے یحییٰ علیہ السلام
کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. ہم نے اسے بچپن میں حکم کہیں گے وزڈم کو, ڈیسیجن پاور کو یہاں حکم ڈاکٹر سے صاحب اس کا نا نوازا. یہ پڑھ دیجئے اس کو ذرا, یہ حاشیہ نمبر 3 جو ہے نا, اچھی جی ہاں, ڈیفینیشن ہے یہاں پہ. جی جی ہاں. حکم یعنی قوت فیصلہ, قوت اجتہاد, یہ بڑا باریک ہو گیا. جی تفقہ فی الدین. جی تفقہ فی الدین, معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار. جی ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی, اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. حق شناس, نوئنگ دا رائٹ. وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی. شرقی کہیں گے ایسٹ, اور گوشہ نشین کہیں گے ایسیٹک, اور لیونگ ان آئسولیشن یعنی گوشہ نشین ہو گئی, اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا, اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے, خدا ترس فیئرنگ فرام اللہ, خدا ترس آدمی ہے, تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا, میں تو تیرے رب کا فرشتادہ ہوں, ایجنٹ ہوں یا میسنجر ہوں. فرشتادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم علیہ السلام نے کہا, میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں. بشر ہیومن, اور چھوا ٹچ, کسی بشر نے چھوا تک نہیں, اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا, ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت, اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا, اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف سے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی, کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. فرشتے نے پائنتکی کہیں گے فٹ سائڈ آف لیئنگ پرسن. یہ پائنتی ہے لفظ, پائنتی یعنی پاؤں کے ساتھ جب لیٹا ہوا بندہ ہوتا ہے نا, تو جو بیٹ کی جو پاؤں والی سائڈ ہوتی ہے وہ پائنتی سے اسے پکار کر کہا, غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے, اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا. تنے کو ہلا, شیک دا ٹرنک. تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی, بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے, اے مریم علیہ السلام, یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون علیہ السلام کی بہن, پاپ کہیں گے سن کو. اے ہارون علیہ السلام کی بہن,
نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ گہوارہ کہیں گے کریڈل کو۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا، ہارش اور کرول۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی باتیں جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ سامد بھائی۔ جی جی ٹھیک۔ جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، باہم میوچل۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، ڈے آف ججمنٹ۔ جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں، نیگلیجنٹ، ڈسرسپیکٹفل، نیگلیجنٹ، اگنورنٹ، یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کی سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ پچھتاوا، ریگریٹ کے سوا کوئی آپشن نہ ہوگا، اور پچھتاوے کی سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا، راست باز انسان، آنیسٹ، ٹروتھفل، سنسیئر، جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ بیٹرے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی
جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ گاڈز ادر دین اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی، فیم، ریکگنیشن۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک چیدہ شخص تھا، سلیکٹڈ، چوزن، اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، علیہ السلام تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا، رائٹ سائڈ، داہنی جانب رائٹ سائڈ سے پکارا، اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، کلوزنس عطا کی، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا، ایلیویٹڈ پلیس۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، چوزن۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیں تمام لوگ، کل جس طرح میں نے بتایا تھا۔ جی شاہد محمود بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ، ڈس اوبیڈینٹ، ان ڈیوٹیفل، ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ پھر پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر برحق تلفی نہ ہوگی۔ وائلیشن آف رائٹس، برحق تلفی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے ذرہ برابر حق تلفی ہے، ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ جی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، وداؤٹ سینگ۔ اچھا اور ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہرے گا، یہ در پردہ سے آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چھپا ہوا وعدہ کیا ہوا ہے، بلکہ یہ لفظ جو استعمال عربی میں ہوا ہے وہ لفظ غیب ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو کہاں گیا، یہ جو لفظ ہے غیب استعمال ہوا، یعنی کہ جو وعدہ ہے وہ لوگوں نے بغیر دیکھے ہوئے، جنت کو دیکھے بغیر وعدہ کیا گیا ہے اس حوالے سے۔ جی شاید بھی کنٹینیو کیجیے گا۔ اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا، کنٹینیوس۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو، یعنی کہ فرم، ثابت۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا، ایکول،
इंसान कहता है क्या वाकई जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके लाया जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी न था? तेरे रब की कसम, हम जरूर उन सब को और उनके साथ शयातीन को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नुम के गिर्द लाकर उन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे, सराउंडिंग। फिर हर ग्रोह में से हर उस शख्स को छांट लेंगे जो रहमान के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना हुआ था, यानी कि रिबेलियन। फिर ये हम जानते हैं कि इनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नुम में झोंके जाने का मुस्तहिक है। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नुम पर वारिद न हो। अपीयर, ये तो एक तयशुदा बात है कि जिसे पूरा करना तेरे रब का जिम्मा है। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। उन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों ग्रोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं? कन्वेंशंस और पार्टीज मजलिसें। हालांकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थीं और ज़ाहरी शान और शौकत में इनसे बड़ी हुई थी। इनसे कहो, जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है, मुब्तला, उसे रहमान ढील दिया करता है और उसको लूजिंग द रोप, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज़ देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, ख्वाह वो अजाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी। तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमजोर, यानी कि ग्रुप। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनको रास्त रवी में तरक्की अता फरमाता है और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक जजा और अंजाम के एतबार से बेहतर है। फिर तूने देखा उस शख्स को जो हमारी आयत को मानने से इनकार करता है और कहता है कि मैं तो माल और औलाद से नवाजा ही जाता रहा हूँगा। क्या उसे गैब का पता चल गया है या उसने रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज नहीं, जो कुछ ये बकता है उसे हम लिख लेंगे और उसके लिए सजा में और ज्यादा इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और लाओ लश्कर का ये जिक्र कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगा और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ खुदा बना रखे हैं कि इनकी पुश्तिबान यानी कि सपोर्टर, पुश्तिबान यानी कि सपोर्टर हेल्पर्स होंगे। कोई पुश्तिबान ना होगा, वो सब इनकी इबादत का इनकार करेंगे और उल्टे उनके मुखालिफ बन जाएंगे। जी, एक सेकंड से शायद ठहरिएगा। ये लफ्ज जो पुश्तिबान है ना, पुश्तिबान यानी कि पुष्ट की हिफाजत करने वाला, सपोर्ट करने वाला, आपको हर वक्त आपको जो है हेल्प करने वाला, दैट इज कॉल्ड पुश्तिबान। जी, कंटिन्यू कीजिए। क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने मुनकरीन हक पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें खूब खूब मुखालिफ हक पर उकसा रहे हैं? इंसाइट। अच्छा, तो इन पर नज़ूल अजाब के लिए बेताब ना हो। इम्पेशेंट, ईगर। हम उनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हजूर पेश करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नम की तरफ हाँक ले जाएंगे। थर्स्टी एनिमल्स। उस वक़्त लोग कोई सिफारिश लाने में कादर ना होंगे बजिस उसके कि जिसने रहमान के हजूर से परवाना हासिल कर लिया, एक्सेप्ट बजिस। वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घर लाए हो, यानी कि ऑब्सेंस, बेहुदा बात, बेहुदा। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए, क्रैक, और पहाड़ गिर जाएं इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया। रहमान की ये शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। जमीन और आसमानों के अंदर जो भी है सब उसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाला है। सब पर वो मुहीत है, इन सर्कल्ड।
اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درم لوگوں کو ڈرا دو۔ آبسٹینیٹ اور سٹبر، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ جی یہ بھنک ہوتا ہے لفظ، جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر شاہد بھائی۔ الحمدللہ اب ہم آگے چلیں گے سورہ طٰہٰ پہ، اور میں درخواست کروں گا عرفان انجم بھائی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ مکی سورۃ ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر، اور اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ مخفی مینز ہڈن۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں۔ انگارہ مینز برننگ کول۔ یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کچھ رہنمائی مل جائے۔ عرفان بھائی ذرا مائک قریب کر لیجیے گا آپ نے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، مینز سلیپر، شوز، تو وادی مقدس طوا میں ہے، اور میں نے تجھ کو طوا، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، ہڈن، تاکہ ہر متنفس لیونگ بینگ اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے۔ تجھ کو خواہش نفس مین سیلف ڈیزائر، سیلفش، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ لاٹھی مین سٹک، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، ٹیک مین سپورٹ، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ شیکنگ دا لیوز، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا، پھینک دے اس کو موسیٰ علیہ السلام۔ اس نے پھینک دیا، اور یکا یک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا، پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، آرم پٹ، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے، ریزالو ڈیفیکلٹی آف اسپیچ، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں
اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ چرچا مینس پبلسٹی۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے۔ فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے۔ صندوق مینس باکس۔ اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور رنجیدہ نہ ہو، گریفڈ۔ یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا، ٹریپ، اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، ریڈکشن۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی۔ جی رضا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں نے عرض کیا، پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا، جزاک اور اللہ۔ پہلے ایک منٹ رضا بھائی، چند سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا یہاں پہ۔ یہ جو ایک لفظ آیا تھا پل پڑھنا، پل پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے اٹیک کرنا۔ فرستادے کا لفظ اب کئی مرتبہ آ چکا ہے، اس کا مطلب میسنجر یا ایجنٹ ہوتا ہے۔ اور جو بات ابھی آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پروڈیوس کیا ایک خاص آرکیٹیکچر کے ساتھ، اور پھر اس کو بتایا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ مطلب چاند کو بنایا اور پھر بتایا کہ اس نے کیا کرنا ہے، زمین کو بنایا، زمین کے اندر جو جو چیزیں ہیں ان سب کو بنایا اور ان کے کام ان کو اسائن کیے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ جی کنٹینیو کیجیے گا۔ فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالے۔ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو،
کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی۔ رفیق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے۔ تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ تو تعاقب چیزنگ۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا سپریڈ اوور جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ رات اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔
اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ علیہ السلام؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں؟ indulgence busy in pleasure without fear، یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے لوڈڈ، اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور اس کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا ڈالی، اسٹیچو بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، بیل آکس۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فطرے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹا اور بولا ہارون علیہ السلام تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، فٹ پرنٹ سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا ٹچ، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو کیا لفظ ہے تو ریجا ہوا تھا اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ حامد قیوم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے قرآن مجید۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے۔ وبال کا مطلب ہے کلیمٹی۔
اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ دھول کا مطلب ہے ڈسٹ، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا۔ چٹیل میدان کا مطلب ہے فلیٹ گراؤنڈ، کہ اس میں تم کو کوئی بل اور سلوٹ نہ دکھائی دیں گے۔ بل کا مطلب ٹویسٹ اور سلوٹ کا مطلب ہے رنکل۔ سب لوگ منادی کی پکار، منادی کا مطلب ہے اناؤنسر۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا۔ اکڑ کا مطلب ہے اسٹفنس، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ سرسراہٹ کا مطلب ہے حس۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا۔ حق تلفی کا مطلب ہے وائلیشن آف رائٹ، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں۔ تنبیہات کا مطلب وارننگز، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچیں۔ کج روی کا مطلب ہے رانگ پاتھ، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی، یہ میرا خیال ہے چند منٹ اور لگا کے ہم اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ 2 صفحے شاید رہ گئے ہیں۔ سجاد بھائی سے درخواست کروں گا کہ آخری مطالعہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ لازوال مین اٹرنل امپائر، لازوال سلطنت۔ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے۔ ستر کا مطلب پرائیویٹ پارٹس، اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ ڈھانکنے کا مطلب کورنگ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے۔
پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور ہدایت بخشی۔ فرمایا برگزیدہ کا مطلب کلوزنس۔ فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ بھٹکنے کا مطلب ایسٹرے، اور جو میرے ذکر، اور بدبختی کا مطلب ہوتا ہے مس فارچون، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، وداؤٹ پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ، تنگ زندگی۔ اچھا، اس تنگ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مالی لحاظ سے تنگ کر دے گا، بلکہ یہ تنگ زندگی کا مطلب ہے کہ چاہے مال و دولت بے تحاشا ہو لیکن دل کا اور ذہن کا سکون نہیں ہوگا۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، اس طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ عقل سلیم، گڈ سینس۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر۔ دن کے کناروں کا مطلب ایجز آف دا ڈے۔ شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال یہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگلے صحیفے مطلب پریویس ڈیوائن بکس۔ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ انجام کار کے انتظار میں سکرول کر جی ہر ایک انجام کار کے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے۔ بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ الحمدللہ سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہو گئی یہاں پہ، اور 16واں پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ میں باقاعدہ اختتام کے لیے ساجد بھائی سے، سید ساجد حسین بھائی سے دعا کے لیے درخواست کروں گا۔ جی حمید بھائی، سوری تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا۔ جی کوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر آمين. وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم آمين. الراحمين آمين جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر.